الرحمن الرحیم من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر کیا لکھ دیا؟ انہو من قتل نفسا، کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو، بغیر نفس، سوائے قصاص کے، او فساد فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو، تو گویا اس نے قتل کر دیا کیا؟ تمام انسانوں کو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص کے قتل سے زیادہ آدمیوں کا قتل زیادہ سنگین ہے، یعنی ایک طرف ہے اور زیادہ ہے، تو سنگین زیادہ لوگوں کا قتل ہے، نہ کہ ایک آدمی کا، اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو تہہ کر دیا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا اس نے خون انسانی کی بے حرمتی، کیا کیا؟ خون انسانی کی بے حرمتی اور توہین کی، نیز اس نے قتل کی رسم کا از سر نو آغاز کیا، یعنی قتل کا کیا کیا؟ آغاز کیا۔ اب لوگوں پہ قتل کرنا دوسرے کو آسان ہو گیا، دیکھا دیکھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم کے ارتکاب کی کیا ملی؟ جرت دلائی۔ تورات میں انہیں قتل ناحق سے باز رکھنے کے لیے احکام قطعیہ نازل ہوئے، ان کو یہ احکام یاد دلانے کے لیے ایسے رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا جن کے معجزات دیکھ کر ان کی صداقت کو انہیں اعتراف کرنا پڑا، لیکن ان کی مسخ شدہ فطرت اور بگڑے ہوئے مزاج کی اصلاح نہ ہوئی۔ یہ برابر آمادہ قتل و فساد رہے، جن پیغمبروں پر وہ ایمان لا چکے تھے ان کو بھی تختہ دار پر لٹکانے اور ان کے سر پر آرا چلانے سے باز نہ آئے، تو ان سے یہ توقع کیوں کر ہو سکتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت رسانی اور آپ کے خلاف ناپاک سازش کرنے سے باز آئیں گے؟ ومن احیاہا، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا بچا لیا اس نے تمام لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، بے شک ہمارے رسول ان کے پاس کیا ہے؟ روشن دلیلوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد بپا کرنے کی، ان یقتلوا، یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مختلف طرفوں سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بائیں ٹانگ کاٹی جائے، اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دائیں ٹانگ، یعنی مخالف سمت سے بازو، اور او ینفوا من الارض، یا جلا وطن کر دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت سے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ سن لیے جی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں، اور زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیے جائے،
اور کہا یہ تو ان کی دنیا کی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اس سے بھی بڑی۔ اور اعلان جنگ سے یہاں ہم تھوڑے سے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں، باقی میں عرض کر دیتا ہوں۔ مملکت اسلامیہ کے گوشے گوشے میں امن قائم کرنے، راستوں کو محفوظ بنانے اور فتنہ و فساد کی جڑ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم نے دیا ہے۔ جو اس حکم کی خلاف ورزی کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے، وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عالم بغاوت بلند کر رہا ہے۔ جو بھی اللہ کا کہنا نہیں مان رہا یا اللہ کے حکموں کا الٹ کر رہا ہے تو وہ کیا کرنے والا ہے؟ بھائی وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے نا، عالم بغاوت اس نے بلند کر دیا ہے نا، کہ میں اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ اللہ کے حکم کے خلاف عالم بغاوت میں نہیں پڑھتا۔ یہی ہے نا، ایک آدمی روزہ رکھنے کا حکم ہے، ہٹا کٹا ہے، کوئی بیماری شماری نہیں ہے، اور روزہ نہیں رکھتا اور سب کے سامنے کھاتا پیتا ہے، منہ سے جو بکواس ہوتا ہے وہ کر بھی دیتا ہے ساتھ۔ اسی طریقے سے اور کئی حکم ایسے ہیں جن کی وہ پاسداری نہیں کرتا، اللہ کو مانتا۔ ایک اللہ نے منع کیا رشوت نہیں لینی، وہ اس کے باوجود لیتا ہے۔ اللہ نے زنا سے منع کیا، اس کے باوجود وہ کرتا ہے۔ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی جو کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کے حکموں کے خلاف اس نے عالم بغاوت جو ہے وہ بلند کر دیا، تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ ان کو قتل کرو، سولی لٹکا دو، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دو یا جلا وطن کر دو، اور کہا یہ تو ان کی دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس سے بھی بڑی ہے۔ محاربین جن کی سزائیں یہاں بیان کی گئی ہیں، یحاربون اللہ، لفظ آیا نا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں۔ تو محاربین جن کی سزائیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے متعلق فقہائے کرام نے کہا ہے جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ محارب ہے، یعنی وہ اللہ کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے۔ کون سی 3 شرطیں؟ نمبر 1، وہ بندوق، تلوار، نیزہ وغیرہ ہتھیاروں سے مسلح ہو۔ نمبر 2، آبادی سے باہر راستہ یا صحرا میں وہ راہزنی اور ڈاکہ کا ارتکاب کریں، لیکن امام شافعی، اوزاعی اور لیث رحمہ اللہ کے نزدیک شہر میں ڈاکہ ڈالنے والے بھی محارب کہلائیں گے۔ کوئی شہر میں ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بھی محارب کہلائے گا، اللہ کے حکم کے خلاف وہ عالم بغاوت بلند کرنے والا ہے، اس کی سزا بھی یہی ہے، اور انہیں سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 3، وہ چھپ کر نہیں بلکہ برملا حملہ آور ہو کر لوٹ مار کریں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے 4 سزائیں مقرر کی ہیں۔ نمبر 1، انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے، یقتلو، باب تفعیل تقتیل تشدید اور مبالغہ کے لیے ہے، یعنی مقتول کے وارث اگر معاف بھی کر دیں تو بھی انہیں قتل کر لیا جائے۔ یہ پیچھے جو 3 باتیں آئی ہیں، کیونکہ مدعی حکومت ہے یا جو عوام کے نمائندہ ہے، یہ مقتول کے وارثوں کا نجی معاملہ اب نہیں رہا۔ نمبر 2، انہیں سولی دے دیا جائے۔ نمبر 3، ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ نمبر 4، یا انہیں قید کر دیا جائے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ان فکروں کے درمیان او یا کا کلمہ تخییر کے لیے ہے، یعنی امام وقت کو اختیار ہے کہ ان سزاؤں میں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہوگی، جتنا جرم سنگین ہوگا اتنی ہی سزا سخت ہوگی۔ چنانچہ احناف نے اس کی تفصیل یوں بیان کیا کہ اگر انہوں نے قتل کیا تو انہیں قتل کیا جائے گا اور مقتول کے وارثوں کے بخش دینے سے بھی معاف نہ ہوگا، اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر انہیں سولی بھی دے دیا جائے گا، اور لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے شارع عام پر سولی دے دی جائے اور ان کی لاشیں لٹکی رہیں، اور اگر انہوں نے قتل نہ کیا صرف مال لوٹا تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اور اگر نہ قتل کیا نہ مال لوٹا صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہراساں کیا پھر انہیں قید کیا جائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ جو 3 جرم تھے، ان 3 جرموں کی 4 سزائیں، اور کہا کہ یہ سزائیں ہیں ان کی دنیا میں، آخرت میں اس سے بھی سخت سزا ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا،
کہ تم قابو پالو علیہم ان پر، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور خوب جان لو یقین اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ وہاں امن و امان ہو، راستے محفوظ ہوں، جہاں چاہیں جا سکیں، اور جو فسادی عنصر ملک کے امن کو برباد کر رہا ہے، عام شاہراہ تجارتی قافلے اور سامان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، لوگ طلب معاش اور اپنی دوسری ضروریات کے لیے بے دھڑک جہاں چاہیں جا سکیں، اور جو فسادی عنصر ملک کے امن و امن کو برباد کر رہا ہے، عام شاہراہوں پر بسوں اور موٹروں کو لوٹنا، ریل گاڑی کی پٹڑی کو اکھیڑ دینا، بجلی یا ٹیلی گراف کی تاروں کو کاٹ دینا، راہ چلتے نہتے مسافروں کو مار ڈالنا اپنا مشغلہ بنا لے، وہ کسی رحم اور نرم دلی کا مستحق نہیں، اس کو جتنی عبرتناک سزا دی جائے اتنا ہی مفید ہے۔ ایسے فتنہ پرداز لوگوں کے لیے یہ سزائیں قرآن نے مقرر کی ہیں۔ اگر کوئی چین جبیں ہوتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن کسی سے آفرین لینے کے لیے اسلام ایسے افراد کو اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور ان کو ان کے ظلم و تشدد کی سزا دینے کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے۔ ممکن ہے سفاکوں اور رازنوں کے ساتھ نرمی کرنا ہی کسی کے نزدیک رحم ہو، لیکن اسلام کے نزدیک ظالم کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لینا اور اس کے ظالم ہاتھ کو کاٹ پھینکنا رحمت ہے۔ نظریات کے اتنے بین تفاوت کی موجودگی میں عمل اور طریقہ کار میں تفاوت حیرت انگیز چیز ہے۔ اگر وہ گروہ گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائیں اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے، پھر حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ واپس کرنا ہوگا، اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص یا دیت ادا کرنی ہوگی، کسی کو زخم کیا ہے تو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔